ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نماز کی پابندی کا پیغام سنا ہے، اسی کا ہی آج دوسرا حصہ ہے۔ 5 نمازوں کی حفاظت کا پیغام، بے نماز کا انجام۔ اللہ صحیح معنوں میں حق سچ کتاب و سنت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کا تارک اور اس کا منکر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نماز کا منکر ہے۔ اسلام، ایمان، کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے تو یہ نماز ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جو نمازیں پڑھ کر، نمازوں کی حفاظت کر کے اپنے رب کے پاس پہنچے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔ کتنے ہی وہ بد نصیب اور بدبخت ہیں جنہیں دنیا میں شوکت، عزت، شہرت، مال، ہر چیز ملی ہے، لیکن وہ بدبخت نماز نہ پڑھ سکے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا، ضائع کر لیا۔ نماز دین کا اتنا اہم ترین رکن ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے کہ میں تجھے گورنری کا عہدہ دینے والا ہوں، میرے نزدیک سب سے جو اہم ترین عمل ہے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ دنیا کے اہم ترین معاملات میں، زندگی مصروف میں اہم ترین جو مصروفیت ہے وہ نماز کی مصروفیت ہے۔ فمن حافظها وحافظ علیہا حافظ دینہ، دین کا خلاصہ اور مغز بیان کیا۔ اے گورنر، تو جا رہا ہے، اگر تو نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کا محافظ بنے گا، نماز پر پہرا دے گا، نماز پر چوکی داری کرے گا، لوگوں کو نماز پر لگائے گا، تو نے اپنی بھی حفاظت کی ہے، دین اسلام کی بھی حفاظت کی ہے۔ اور جس نے نماز کو ضائع کیا، نماز کے وقت کو برباد کیا، نماز میں سستی کی، نماز کو پڑھا بے قاعدہ پڑھا، سنت کے مطابق نہ پڑھا، ومن ضیعها، گویا کہ نماز کے وقت کو ضائع کرنے والا، نماز کی محافظت نہ کرنے والا، اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا ہے، اپنے دین کی حفاظت نہیں کی ہے۔ دین محفوظ ہوتا ہے، ایمان محفوظ ہوتا ہے نماز کی حفاظت سے، دین اسلام مکمل ہوتا ہے نماز کی محافظت سے۔ دین اسلام تب ہی مکمل ہوتا ہے جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے، اللہ صحیح معنوں میں نماز کا محافظ بنا۔ سامعین حضرات،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سابقہ جمعہ میں آپ نے حدیث سنی اور بات ختم ہوئی تھی، کل قیامت کے دن تیرے جلسے جلوسوں کا تجھ سے سوال نہیں، تیری بینک بیلنس کا تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ پہلا، سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا میری اور آپ کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا تو نے نماز کی حفاظت کی تھی؟ کیا تو نے اپنے دین کو محفوظ کیا تھا؟ کیا تو نے اس فریضے کو ادا کیا تھا؟ اگر تو کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے، اگر تو اس معاملے میں، اس سوال میں ناکام ہوا تو ناکام ہو جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، 1467 نمبر روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حافظ علیہا، اور جس نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی محافظت کی ہے، جس نے ساری زندگی 7 سال سے لے کر 60 سال تک نماز کی حفاظت کی ہے، نماز کو پڑھتا رہا ہے، کانت لہو نور، کل قیامت کا دن ہوگا جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، یہ نماز اس کے لیے نورانیت ہوگی، ضیاء بنے گی، روشنی بنے گی، روشنی کا ذریعہ بن جائے گی جو نماز پڑھتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، جس نے اس نماز کی حفاظت کی، کل قیامت کے دن و برہانا، یہ نماز دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی، اللہ میں گواہ ہوں اس نے مجھے پڑھا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، وَنَجَاتًا، جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی یہ نجات کا ضامن بن جائے گی، اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس بندے نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، جس بندے نے مال کی نگرانی تو کر لی، دکان کی نگرانی تو کر لی، جس بندے نے بینک اور بیلنس کی نگرانی تو کر لی، جس بندے نے اپنے آپ کی نگرانی تو کر لی، لیکن اپنی نماز والے عمل کی نگرانی اور محافظت نہیں کی ہے، رب کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے، انا کا بت لے کر پھرتا رہا، حمان اور قارون کے خزانے لے کر دوڑتا رہا، رب کے سامنے جھکنے کا اس کو موقع نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ، یہ نماز اس کے لیے نہ نورانیت کا باعث بنے گی، یہ نماز نہ اس کے لیے برہان کا باعث بنے گی، یہ نماز نہ اس کے لیے دلیل کا باعث بنے گی، نہ ہی نجات کا باعث بنے گی، کیونکہ اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ نماز کو ضائع کرنا اس طرح ہے جس طرح زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی نبیوں کے ساتھ ہوگا، کوئی شہداء کے ساتھ ہوگا، کوئی صالحین کے ساتھ ہوگا، کوئی نمازیوں کی صف میں ہوگا، کوئی نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ بدبخت بد نصیب نماز کے وقت کو ضائع کرنے والا، نمازوں کو ضائع کرنے والا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والا کل قیامت کے دن آئے گا، باغیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، سرکشوں کی صف میں کھڑا ہوگا، دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کے نام گنوا دیے، فرمایا مع قارون، وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کی صف میں کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا۔ یہ کل قیامت کے دن آئے گا۔ یہ کون ہے؟ فلا صدق ولا صلی، جس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی ہے۔ محدثین نے کہا قارون
یہ قارون کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ قارون اس کا یہ عذر تھا کہ میرے پاس خزانے ہیں، اتنے خزانے، اونٹ جو ہیں اس کی چابیاں گلوں کی اٹھاتے ہیں۔ یہ قارون غرور میں آتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ کہا دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف مال و دولت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ فرعون یہ دنیا کا بادشاہ ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اس کے اندر انانیت کا بت پھولا ہوا ہے۔ یہ فرعون، یہ اس کا نام اس لیے لیا، کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جی مملکت کے کام ہیں، میں صدر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، میرے پاس اتنی مصروفیت ہے۔ حامان یہ اس لیے کہا یہ وزیر تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وزارت کی بنیاد پر، وزارت کے بلبوتے وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ کہا نہ فرعون کا بادشاہت اس کے کام آئے گا، نہ حامان کا خزانہ اس کے کام آئے گا، نہ حامان کی وزارت اس کے کام آئے گی۔ کچھ لوگ نمبرداری کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ابی بن خلف تھا جو اپنے آپ کو نمبردار کہلاتا تھا۔ کچھ لوگ اپنی نمبرداری کی وجہ سے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، رب کا قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کل قیامت کے دن آئے گا یہ نہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا، یہ وہ ہے جس نے نہ تصدیق کی ہے نہ نماز پڑھی ہے۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن جھٹلاتا رہا، تکذیب سے تکذیب کرتا رہا، انکار پہ انکار کرتا رہا، اذانیں سنتا رہا، پیغامات سنتا رہا، واعظ و نصیحت سنتا رہا، لیکن اگنور پہ اگنور کرتا رہا۔ اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی، اس کے کانوں میں روئی تھی، ولیکن کذب وتولی، منہ پھیرتا رہا، جھٹلاتا رہا۔ اس کے ماتھے پہ تیوری کے تیور رہتے تھے نمازیوں کو دیکھ کر، اس کے ماتھے پہ غرور رہتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اب وقت آیا ہے پنڈلی پنڈلی سے مل رہی ہے۔ اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى، اے حضرت انسان کیا تم نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا، مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا خیال ہے الم يكن نطفة من مني يمنى، تجھے ایک حقیر نطفے سے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، اتنا بڑا زبردست جسم دے دیا، توانائی دی، جوانی دی، مال دیا، شہرت دی۔ کیا خیال ہے تیرا؟ تو کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ میرا مالک کل قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ وہ دوبارہ موت پر حیات کا پر قادر نہیں ہے۔ ہاں ہاں، تیرے غرور کو وہ خاک میں ملا دے گا، اس کی کبریائی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا تجھے یہ سبق دے رہی ہے، دنیا میں ساری چیزوں سے اگر کوئی بڑی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اس اللہ کا خوف کھا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں لے آئے، اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب، اللہ کا جلال سمجھ جائے۔ تیرے پاس وہ وقت نہیں آیا، آیا ہے ضرور، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے اسی بے نماز کا انجام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ نماز کی حفاظت کرنے والا رب کی جنت کا وارث اس کو سوال کر رہا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، دنیا میں چور چوری کرے تو اس کو مجرم کہا جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے تو اس کو مجرم کہا جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرات، چوری سے بڑا جرم، ڈاکے سے بڑا جرم، قتل سے بڑا جرم یہ تیرا نماز کو ترک کرنا ہے۔ اتنی نفرت جس طرح جرم سے نفرت کرتا ہے، جس طرح ڈاکو سے نفرت کرتا ہے، جس طرح چور سے تو نفرت کرتا ہے، کاش اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں بے نماز سے نفرت ڈال دے۔ علماء محدثین اور مشائخ اعظام اتنی نفرت کرتے تھے، کہا قبرستان میں داخل نہ کرنا بے نماز کو، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔
پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا، تم کیوں ادھر آئے ہو؟ یہ مجرم کہتا ہے میں جرم چوری کا نہیں کر کے آیا، ڈاکے کا نہیں کر کے آیا، شراب نہیں پی کے آیا، میرا جرم یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں نمازیوں کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوا کرتا تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین آتے غریب آتے میں دھکے دے کے بھگا دیا کرتا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، میں مذاق کرنے والوں کے صف میں شامل تھا، مجھے اور کوئی نہیں بات سوجی تھی، میں صرف مذاق ہی کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ نمازی نماز میں پڑھتا مالک یوم الدین، میں کہتا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کون سا جزا سزا کا دن آنے والا ہے۔ حضرات یہ بات لے ڈوبی، اللہ باللہ، اللہ غلطیاں معاف فرما دے، خطائیں ہو جاتی ہیں، نمازیں رہ جاتی ہیں، اللہ سے معافی ضرور مانگا کرے۔ انجام بہت برا ہے، انجام بہت برا ہے جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتا، فجر کو ظہر کے وقت، ظہر کو عصر کے وقت، جب دل چاہا نماز پڑھ لی۔ فویل للمصلین، یہ نماز بے نماز تو بے نماز ہے، یہ نمازوں میں سستی کرنے والا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے۔ حضرات دنیا میں نے ایک شوق پہ لکھا دیکھا، طواف کعبہ سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، طواف کعبہ سے کوئی بڑا دنیا میں عمل نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ حاجی جتنا مرضی سفر لمبا کر کے آیا ہے، جتنی مرضی تجھے چاہت ہے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی، اب نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت صرف نماز ہے، طواف نہیں ہے۔ تیری میری دکان کیوں نہیں بند ہوتی؟ تیرا میرا کاروبار کیوں نہیں بند ہوتا؟ تیری میری فکر اس بات پہ کیوں نہیں آتی؟ میں اور آپ ہمیشہ اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کو جان نہیں دینی۔ دنیا میں اہم ترین عمل نماز کا عمل ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الا المصلین، وہ بچ جائے گا اس خباثت سے، اس قباحت سے، اس انگاروں سے، جہنم کی نار سے، رب کے غضب سے، شیطان کے فریب سے وہ بچ جائے گا۔ الا المصلین، جو اذان سنتے ہی نماز پڑھنے آ جاتا ہے وہ بچ جائے گا۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جس طرح دائمی نزلے والے کو نزلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دائمی نزلہ ہے، یہ دائمی بیماری ہے۔ ہاں وہ بچ جائے گا جس کو پیار ہے، محبت ہے، دائمی تو نماز کے ساتھ ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، بچ جائے گا، اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ جس طرح تم میزبانی کرتے ہو، اکرام کرتے ہو، احترام کرتے ہو مہمان کا، یہ اللہ کی جنت کا اکرام اس نمازی کو ملے گا۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں بھی نمازی بنا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ حضرات نمازوں کی حفاظت کون کرتا ہے صحیح معنوں میں؟ سنیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اجر کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ وہ کون ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، اس کے دل میں ریا آتی ہے، اس کے قصد ارادے میں ریاکاری اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے اپنی نماز کے اجر کو ضائع کر لیا ہے، اس کا اجر محفوظ نہیں ہے۔
ہاں ہاں اجر کو محفوظ بھی کرنا ہے، یہ بھی نماز کی حفاظت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا نماز کا محافظ بننا ہے، مال کماتا ہے پھر چوکی دار رکھتا ہے، پہرے دار رکھتا ہے کہ کوئی چور مال اٹھا کر نہ لے جائے، نگران مقرر ہے، سی سی ٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں، پہچان سکوں۔ حضرات نماز پڑھنے والا نماز تو پڑھے، اس بات پہ بھی غور کرے کہیں میری نماز کا اجر جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہو رہا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ فرماتے ہیں اس ریاکار کو کل قیامت کے دن نمازی تو سجدے میں گریں گے، اس ریاکار کو سجدے میں جانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ کون ہے؟ جب اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ کو اٹھائیں گے، سورہ القلم 29واں پارہ، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ یہ بدبخت بد نصیب جس کی ذہن میں ریا اور شہرت تھی، اللہ فرماتے ہیں یہ طاقت نہیں رکھے گا کہ میں سجدہ کر سکوں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس کا چہرہ جو ہے وہ جھکا ہوگا، چہرے پہ سیاہی چھائی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بہن بھائی کوئی کب ساتھ نہیں آئے گا، ذلت رسوائی اس کے منہ پہ ہے۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اللہ میں تو دنیا میں رہ کر صحیح سلامت تھا، اب مجھے طاقت نہیں ہے۔ حضرات اللہ نے توفیق چھین لی ہے ریاکار سے، اس لیے اپنی نماز کے اجر کو محفوظ کر لو، ریاکاری سے بچ جاؤ۔ اپنی نماز کے اجر کو محفوظ کر سکتے ہو اخلاص اپنا کر، جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، اس کا بھی نماز جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو ضائع کر رہا ہے۔ نماز انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، نمازی کو کہنا چاہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نمازی کو یہ سوچ رکھنی چاہیے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ میرے چہرے کو، میرے مال کو، میری عزت، میری شہرت کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تو میرے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں للہیت کتنی ہے، اس کے دل میں خشیت کتنی ہے، اس کے دل میں خلوص کتنا ہے۔ اس لیے نمازی آدمی کو چاہیے جو نماز پڑھتا ہے نماز کی حفاظت تو کر رہا ہے، نماز کی اجر کو بھی محفوظ کرنا چاہیے۔ تیسری بات، نماز کو سنت کے عین مطابق پڑھنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے نماز کا اجر ملے، میں کہتا ہوں گناہوں سے دور ہو جاؤں، نماز مجھے اس وقت فائدہ دے گی جب میں کبائر سے بچوں گا، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچوں گا، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھنے والے نے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرات نماز پڑھ اس شرط کے ساتھ کہ تیرا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو، تیری آنکھیں، تیرا سجدہ، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں یہ قبلہ کی جانب ہوں، اور رب کی اوپر تیری نظر ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تیرے یہ ذہن میں خیال نہ آئے نماز کے اندر تو کم از کم یہ خیال تو کر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت میں احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس انداز سے کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہم باعث بینی پڑھ رہا ہوں، رب سے التجا کر رہا ہوں، اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق اور مغرب کی دوری ہے، اللہ میرے گناہوں کو اس قدر صاف کر دے جس طرح میل کچیل سے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ تب ہی ہوگا جب تیری نیت خالص ہوگی، ذہن ریاکاری سے پاک ہوگا، تیری توجہ، تیرا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہوگا، تیرا اندر، تیرا ظاہر، تیرا باطن پاک اور صاف ہوگا، جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہوگی، تیرا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوگا اور تیری نیت خالص ہوگی، نماز کے وقت کا تجھ کو علم ہوگا، طہارت صغرا اور کبرا جو ظاہری اور باطنی طہارت ہے وہ اختیار کر کے نماز پڑھے گا، تجھے نماز فائدہ دے گی۔
کس قدر فائدہ دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز پڑھنے والا نمازی آتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، منافق نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ نمازی حفاظت کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ من صلی العشاء فی جماعت، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، فکأنما قام نصف اللیل، نبی اکرم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا ہے۔ اب صبح اٹھتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں صبح کی نماز، فجر کی نماز با جماعت ادا کروں۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فکأنما صلی اللیل کلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز با جماعت ادا کی، رات کی نماز با جماعت ادا کی، پوری رات کے قیام کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج ہو گیا ہے۔ یہ نماز کی حفاظت کا صلہ ہے۔ ساری رات سو کر گزاری، نیت کی ہے فجر کی نماز پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ موقع مل گیا، فجر کے خزانے لے لیے رب سے، فرشتے آئے ہیں اور رب العالمین کے پاس جب واپس جاتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے؟ اللہ تیرے بندوں کو چھوڑ کے آئے کہ وہ نماز میں مشغول تھے، وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے میری تعریفیں کر رہے ہیں۔ اللہ وہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے۔ مجدنی عبدی، میرے بندے میری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ ہے، ساری زندگی یہی ذہن بنا کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری وہ ثنائیں بیان کر رہے ہیں۔ رب سے جو بندہ مانگتا جاتا ہے اس نماز کی حفاظت کرنے والے کو اللہ وہی عطا کرتے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ فجر کی بات ہوئی ہے، نبی اکرم نے فرمایا دنیا میں تم سمجھتے ہو کہ امیر ترین آدمی اس وقت بل گیٹس ہے، جس کے پاس بہت خزانہ ہے، بہت بڑا امیر ترین آدمی ہے، لیکن میری امت کا امیر ترین آدمی کون ہے میں بتا دوں؟ یہ مال ختم ہو جائے گا، شہرت عزت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ختم نہیں ہونے والا۔ جو صبح کو اٹھتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، اچھا رکوع اور قیام کرتا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس کو صبح کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی نبی پاک نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان صبح کی 2 سنتیں ادا کر لے۔ فجر کا فرض جو ہے اس پہ تو کیا ہی کہنے ہیں، تجھے پتہ چل جائے نا اس کے اجر کا، عشاء کی نماز کے اجر کا تجھے پتہ چل جائے، خدا کی قسم تیرے اگر پاؤں نہ ہوں، نبی اکرم فرماتے ہیں لَأَتَوْهُمَا لَحَبْوًا، تو اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر بھی مسجد میں آ جائے، تجھے پتہ چل جائے کہ نماز کے اجر، نماز کے جو فائدہ ہے، نماز کی جو اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے، اس کا جو اللہ رب العزت نے انسان کو نوازنا ہے، کتنا نوازنا ہے، تجھے اتنا آنا پڑے تو اپنے گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد میں آ جائے۔ 12 رکعت پڑھا کر 2 سنت فجر کی، 4 ظہر کی، 2 ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 2 فجر کی پڑھ، نبی اکرم نے فرمایا اللہ رب العزت تیرا گھر جنت میں بنا دیں گے۔ اتنا اجر پھر ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی جمعہ پڑھ کر ہمارے ہاں معمول بنا ہوا ہے، نبی اکرم سے 2 بھی ثابت ہیں، 4 بھی ثابت ہیں، کبھی کبھی 4 پڑھ لیا کر۔ نبی اکرم نے فرمایا جو 4 رکعتیں ظہر کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے، جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہم سب کو نماز کا محافظ بنا، اللہ بے نماز کے انجام سے ہم سب کو بچا۔